يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کا نام صرف یہی ہے کہ بالکل انسان نشے میں مست ہو جائے تو زندگی اچھی ہو جاتی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نشے میں ہوتے ہیں تو ہم بالکل مست ہو جاتے ہیں, نہ کوئی درد ہوتا ہے, نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہ کوئی غم ہوتا ہے, بالکل آزاد ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم نشہ کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں, اسلام میں حلال نشہ بھی ہے, حلال نشہ بھی ہے, ایسا نشہ کہ جس کو طاری کر لینے کے بعد دنیا کے سارے غم اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں, جنگل کے قریب میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, بال الجھے ہوئے تھے, پھٹے کپڑے پرانے پہنا ہوا تھا, اور بکریاں اس کی چر رہی تھی آس پاس, اور اپنی گود میں کوئی ایک چیز لے کر کے بیٹھا ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں. کہہ رہا تھا, اے اللہ کاش تو میری گود میں سویا ہوتا, میں تیرے بالوں میں کنگھی کر رہا ہوتا. اللہ اکبر. پھر کہا, اے اللہ کاش تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا تو کتنا خوبصورت تھا. اے اللہ کاش تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے نہلاتا, تجھے دھلاتا اور تیرے بالوں میں کنگھی کرتا. اس طرح کی باتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا, آپ نے ارشاد فرمایا, او کافر, اللہ کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جو ایک بچے کے لیے استعمال کرنی چیز ہے. اللہ کے لیے ایسے لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے کہ اللہ کے بالوں میں, اللہ کے کوئی بال نہیں ہے, کیونکہ بال فنا ہونے والی چیز ہے, اور اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا. انسان کی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. زمان و مکان, یعنی ہم کسی ایک جگہ موجود ہیں, دوسری جگہ نہیں ہے, اللہ کے لیے چیز زیب نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے. جسم و جسمانیت اور ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا, ڈانٹ دیا اسے, کہا آئندہ سے تیری زبان سے یہ باتیں نہیں سنوں گا, آئندہ سے یہ باتیں نہیں سنوں گا, ورنہ حکم دے دوں گا کہ تجھے لے جا کر کے کہیں پھینک دیا جائے. اللہ اکبر. وہ ڈر گیا, سہم گیا, آپ کی باتوں سے رعب طاری ہو گیا, اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو, مجھ سے بہت زیادہ باتیں نکل گئیں, اور جنگل کے اندر دوڑتا ہوا چلا گیا. کچھ دن گزرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے کہ جس پہاڑ پر آپ چڑھ کر کے اللہ سے گفتگو فرماتے تھے. قرآن سے ثابت ہے بات. اللہ اکبر. کوہ طور پر گئے, اللہ سے کلام ہوا, اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ناراضگی ظاہر ہوئی, اور فرمایا, اے میرے نبی موسیٰ, میں نے تجھے بندوں کے دلوں کو ملانے کے لیے بھیجا ہے, تو نے ایک شخص کو اتنا ناراض کر دیا کہ دین سے دور کر دیا. وہ مجھ سے دور ہوتا چلا گیا, اس کے بعد وہ ایسے لفظ استعمال نہیں کر رہا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے کہا, اے اللہ وہ ایسے باتیں کہہ رہا تھا جو تیری شان کے لائق نہیں ہیں, جو مناسب باتیں نہیں, اچھی باتیں نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, اس لیے میں نے اسے ڈانٹا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اس وقت جتنے بنی اسرائیل میں لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی بندہ مجھے پیارا ہے تو وہی بندہ مجھے پیارا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا, اے اللہ کیا بات ہے, کون سا عمل اس کا اتنا زیادہ مقبول ہے تیری بارگاہ میں, کون سا ایسا کام کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے, اگر تو آزمانا چاہتا ہے میں ایک بندے کا پتہ بتاتا ہوں, جا اور ایک اپنے ہاتھ میں ایک تشتری لے جانا, ایک پلیٹ لے جانا, اور اپنے ہاتھ میں ایک چھری لے جانا, دونوں لے جا کر کے اپنے قوم سے پوچھنا, تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے لیے اپنے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے دے, کوئی حصہ کاٹ کر کے دے دے, تم میں سے جو سچا ہوگا وہ میرا سب سے زیادہ پیارا بندہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے چلے, بنی اسرائیل میں جاتے اور جا کر کے کہتے, اس میں مسلمان بھی ہیں, سب کئی مسلمان ہیں, جاتے اور کہتے کہ تمہارے رب نے تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے. لوگ ہنس دیتے تھے اور کہتے, اللہ کو ہمارے بدن کے ٹکڑے کی کیا ضرورت. آج لوگ کہتے ہیں نا, ہمارے مال کا 2.5% اگر زکات دیتے ہیں, اللہ کو کیا ضرورت, اللہ کو کیا ضرورت, ہم نماز پڑھ دیں گے, اللہ کو کیا ضرورت. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, بلکہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے, تمہارے مال کو اللہ کی ضرورت ہے, تمہاری نماز کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنی ضرورت کے لیے تمہیں نہیں پیدا فرمایا, اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا فرمایا ہے. مقصد سے ہم فوت ہو جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت, اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے ٹکڑے کے, ہم نہیں دیں گے. آپ 3 دن تک لوگوں میں ڈھونڈتے رہے, کوئی نہیں ملا. پھر وہی چرواہا ملا جس کو آپ نے بھگایا تھا. کہا کہ اے اللہ کے نبی, یہ ہاتھ میں تشتری اور چاقو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کوئی ایک ٹکڑا مانگ کر کے دے دے.
کوئی ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے دے، اللہ اکبر، اس نے کہا کہ بس اتنا ہی مانگا ہے، یہ لاؤ چھری اور یہ لاؤ پلیٹ، اپنے بدن کے ہر حصے سے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر کے اس میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ایک ٹکڑا مانگا تھا، اپنے بدن کے ہر حصے سے ٹکڑا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پوری قوم نے نہیں دیا اور تو نے ہر بدن کے ہر حصے سے ٹکڑا دیا۔ اس چرواہے نے برجستہ کہا، اللہ نے بس مانگ لیا ہے، یہی میرے لیے کافی ہے، اب میں اپنے بدن کے ہر حصے سے ٹکڑا اس لیے دے رہا ہوں، پتا نہیں اللہ کو کون سا ٹکڑا پیارا ہو جائے، کون سا ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اے موسیٰ لے جاؤ، میں سمجھوں گا کہ میری عبادتیں، میری ساری ریاضتیں اور اللہ کی جو محبت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ ہم نے تاریخ کے اندر ایسا نشہ بھی دیکھا جو اللہ کی محبت کا نشہ ہے کہ جب وہ نشہ کر لیتے ہیں پھر اپنے بدن کو فنا بھی کر دیتے ہیں تو انہیں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ آؤ مسلمانوں، یہ دنیا کی چیزوں کو دور کر دو، یہ نشاور چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ کی محبت اپنے سینے کے اندر ڈال دو، اللہ کی بارگاہ سے قریب ہو جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں جانگزی کر دو، پھر دیکھنا یہ دنیا کے سارے نشے ختم ہوں گے اور دنیا لاکھ کوششیں کرتے رہے، اسلام اور مسلمان کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔